ریحان بھائی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری گلوری، ہمارا پرائیڈ، ریکگنیشن سب کچھ ہمیں اس ہاکی نے پرووائڈ کیا. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا ڈکلائن شروع ہوا، لڑکوں کو ویجز نہیں ملتی، ڈیلیز کی بات کرتے ہیں، سیلریز نہیں دی جاتی. آپ بلکہ ٹیم کے ساتھ تھے تو 4 دن تو لائٹ نہیں آئی، بچوں نے ٹریول کرنا تھا، میں نے آپ کے ساتھ شو بھی کیا تھا. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپ اپنی پہچان کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے؟ مطلب جو اپنی نیشنل سپورٹ ہے، کوئی دنیا میں یہ ایگزامپل نہیں ملتی. دیکھیں آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی کو کبھی بھی اتنی فیسیلیٹیز نہیں دی گئیں جو کرکٹ پلیئر کو ملتی ہیں. میں ہمیشہ جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں کرکٹرز کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کرکٹ کو آپ اس جگہ پہ رکھتے ہیں تو کم از کم ہاکی کو اس جگہ پہ رکھیں، اس جگہ پہ نہ پھینکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اذلان شاہ میں فائنل کھیلنے جا رہی ہے اور ابھی تک ان بیٹن ہے. لیکن میں ان پلیئرز کو داد دوں گا اس پہ. میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا اس بات کا. میں نہ کسی پریزیڈنٹ، نہ کسی سیکٹری، اول تو وہ ہے ہی کوئی نہیں ابھی تو سب کچھ جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہی کر رہی ہے. لیکن میں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا، میں صرف لڑکوں کو کریڈٹ دیتا ہوں. ان لوگوں کی ہمت ہے. عرفان بھائی آپ یقین کریں پچھلے 5 ٹور سے ان کو ناٹ اے سنگل پینی، 1 روپیہ پے نہیں کیا گیا. آج یہ ٹیم فائنل کھیل رہی ہے اور آپ کسی بھی لڑکے سے اٹھا کے فون پہ بات کر لیں، ان کو ابھی تک 1 روپیہ پے نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی. تو اس سرکمسٹانسز میں یہ لڑکے فائنل کھیل رہے ہیں. کس کے لیے کھیل رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. یہ ایک جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ میں یہ کہوں گا کہ ان لڑکوں کی بڑی ہمت ہے. میرا ان کو سلوٹ ہے کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر آپ نیوزی لینڈ، ملیشیا، جاپان جیسی جو جسے آپ کہہ لیں گے ان کے پاس ہر چیز ہے، بالکل ایسے ہی، جو چیز ریکوائرمنٹ، جو چیز چاہیے ان کے پاس موجود ہے. لیکن ہم لوگ سپورٹس بورڈ کے کھانے پہ جس میں دال روٹی اور ایک چکن کا سالن اور اس کے اوپر ہم لوگ یہ اذلان شاہ کا فائنل کھیل رہے ہیں. بالکل. ہمیں ریحان بھائی ہم کچھ مسائل کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. جہاں لڑکے کے جذبے کی بات کی ہم نے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو میں مانتا ہوں کہ جو کنٹری کی سچویشن ہوتی ہے، چاہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا ٹربولنس ہے، وہ آپ کے سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. بالکل. کنٹری فلرش کر رہا ہے تو سپورٹس آپ کی آٹومیٹکلی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسرا جو بھی میں نے شہباز بھائی سے بھی کوشچن کیا کہ یہ ہمیں دنیا میں مذاق کہیں نظر نہیں آیا کہ 2 فیڈریشن کام کر رہی ہیں، پیرل کر رہی ہے، 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. یہ وہ لائٹ والا مسئلہ جو آپ یہ بھی اسی طرح کا تماشا ہے. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس سسٹم میں کو 20-25 سال سے بڑے کلوزلی ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، پارٹ اینڈ پارشل آتے جاتے بھی رہتے ہیں. کیا یہ چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو اس سسٹم کے بڑا کلوز رہا ہوں اور اس سسٹم کو میں بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں. اور اب مجھے نا یہ لگتا ہے کہ اب میں جو باتیں کرتا ہوں نا، مجھے کسی دن نا یہ نہ ہو کہ سارے پکڑ کے ماریں کیونکہ میں نے بات کرنی ہے سچ. میں آپ کو اب ایک بات سمپل سی بتاتا ہوں. یہ 2 فیڈریشنز بنی، ٹھیک ہے جی. اب اس وقت ایک فیڈریشن کہتی ہے کہ ہم کانگریس کے اجلاس سے سلیکٹ ہو کے شیلر رضا صاحب پریزیڈنٹ ہے، اور ایک طارق بگٹی صاحب اور رانا مجاہد صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے لیٹر طارق بگٹی صاحب کا نکالا اور آگے کانگریس نے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ رانا مجاہد صاحب کو دیا. چھوڑ دیں ساری باتوں کو. نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں، نہ میں اس فیڈریشن کو مانتا ہوں. پرابلم از دس کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے، پھر رانا مشہود صاحب آگے بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا مسئلہ جو بھی حل کرایا اور ایک جگہ پہ کیمپ آ گیا، ساری چیزیں ہو گئی. نہ کوئی پریزیڈنٹ رہا ہاکی کا، نہ کوئی سیکٹری رہا. انہوں نے کہا جی رولنٹ آلڈمن جو ہے وہ سارا کچھ دیکھے گا، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں اور ڈی جی سپورٹس بورڈ ہیں، وہ ساتھ ان کو سارا مینیج کریں گے. اوکے، ٹیم چلی گئی. ٹیم کے ساتھ ہمیں کیا نظر آتا ہے جاتے ہوئے کہ رانا مجاہد صاحب بھی پاکستان کی شرٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں اور طارق بگٹی صاحب بھی پاکستان کی شرٹ پہن کے وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں، لڑکوں میں وہ کٹ پہن کے ہاکی بھی کھیل رہے ہیں. مطلب کہ ایک دنیا میں ویسے کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ایسی. سر ملے گی بھی نہیں نا. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ پروموٹ کریں گے یا باتیں کریں گے جن کو پتہ ہی نہیں، نو ہی نہیں ہے کہ ہاکی سپورٹس ہوتی کیا ہے، تو وہ ایسی چیزیں کریں گے نا. اب آپ کو ایک مزیدار بات بتانے لگا ہوں اور یہ سن کے مجھے بھی بڑا ہی مزہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاکی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. طارق بگٹی صاحب اور رانا مجاہد صاحب چلے گئے جی ملیشیا پہنچ گئے. وہاں پہ جب ہوٹل پہنچے تو 11 رومز کی بکنگ تھی جو پلیئرز کو الاٹ ہونے تھے ڈبل آکوپنسی کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے بھی روم ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی روم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم نے کسی کو آن کیا ہے، کوئی روم نہیں ہے آپ کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 11 رومز میں سے 2 روم پلیئرز کے لے لیے. ٹھیک ہے. ایک میں طارق بگٹی صاحب چلے گئے، ایک میں رانا مجاہد صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد ان پلیئرز کو ٹرپل آکوپینسی میں, جو ڈبل آکوپینسی ڈبل سے ٹرپل میں کر دیا, ان کو ٹرپل میں کر دیا. اب جو لڑکے ٹرپل آکوپینسی میں چلے گئے, مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ٹرپل آکوپینسی میں چلے گئے تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسٹرا میٹرس لگنا ہوتا ہے اس کے لیے. انہوں نے وہ بھی نہیں لگوا کے دیا. انہوں نے اسی ڈبل بیڈ پہ کہا تینوں لڑکے جو ہیں وہ سو جائیں گے, ریسٹ کر لیں گے, چیزیں کر لیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہاکی ٹھیک کرنے آئے ہیں, جو اپنی, یہ وہ ٹیم ہے جو اذلان شاہ کا فائنل کھیل رہی ہے, جو فائنل کھیل رہی ہے آج, یہ وہ ٹیم ہے, اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیکٹری اور یہ پریزیڈنٹ, یہ چیز, یار ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جوائے ٹرپ, یہ جوائے رائڈز ختم کرنی پڑیں گی عرفان بھائی, پھر ہی کہیں جا کے پاکستان یہ پلیئروں کو دینا. اسپورٹ میں ہم بات کرتے ہیں, کرکٹ میں, فٹ بال میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. ابھی تو یہ دیکھیں نا, اگر اللہ کرے ہم آج جیتے تو کریڈٹ لینے والوں کی ایک لسٹ ایسی شروع ہوگی آج. سر میں آپ کے پروگرام میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بولے نا یہ میری وجہ سے, اس کو بلاک کر دیں, کیونکہ یہ صرف پلیئروں کی وجہ سے, وہ یہ پلیئرز کھیلے ہیں, یہ پلیئرز ہی کھیلتے رہے ہیں. اور جو آپ نے سیکٹری کی اور پریزیڈنٹ کی بات کی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا جانا اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا ٹی اے ڈی ہے $400 پر ڈے ہے سیکٹری کا, اور پریزیڈنٹ کا بھی ماشاءاللہ سے کوئی اتنا ہی ہے $500 کے قریب. بند کریں ان کو, ختم کریں ان کو, یہ آنرری جابس ہیں, آپ پلیئرز کو دیں پیسے, ختم کر دیں. اور یہ جنہوں نے آپ کو کھیلنا ہے, نیشن کو پرائڈ آپ کو دینی ہے, آپ ان پہ فوکس کریں. صحیح ہے. ابھی میرا خیال ہے دونوں ٹیمیں گراؤنڈ میں بھی آ چکی ہیں, اور ابھی نیشنل اینتھم بھی ہوگا. میرا خیال ہے اینتھم کی جو ایک آپ کو ایک جذبہ ملتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا نبی, وہ جو بریک سے پہلے میں نے کوشچن کیا تھا آپ سے, اس حوالے سے آپ ذرا ضرور ایڈ کریں کہ جو سچویشن ساری یہ بنتی ہے, اور ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بند ہو گئے ہیں, وہ بھی ایک ایسا سیکنڈ ٹیئر کے طور پہ ایلیویٹ کرتے تھے, وہ بھی آپ بتائیے گا. دیکھیں ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تھے, لیکن ابھی کافی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سٹائپنڈ اور کانٹریکٹ پہ نوکریاں دے رہی ہے, لیکن وہ اب نوکری وہ میں نہیں مانتا, کیونکہ وہ کبھی بھی ختم کر دی جا سکتی ہے. تو ایک کنفرم جابس جو ہیں وہ جتنے بھی یہ 30 یا 32 پلیئر ہوں گے یہ پاکستان کو جو ریپرزینٹ کریں یا کیمپنگ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اگر آپ 32 پلیئرز کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی گورنمنٹ کی جگہ پہ, تو پھر میرے خیال سے کہ پھر تو ہاکی کو سپورٹ کرنا ہی فضول ہے ان کو, کہ پھر تو میرے خیال سے کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ 32 پلیئر کسی بھی گورنمنٹ اداروں میں کہیں بھی اگر آپ نہیں کروا سکتے تو. دوسرا, شہباز بھی ایک بہت اچھی بات کر گئے ہیں کہ یہ ہاکی اس وقت پروان چڑھے گی جب ہاکی کا جو ہے وہ بجٹ میں ہاکی کے پیسے ڈیسائیڈ ہونے شروع ہو بالکل ٹھیک بات. جب اینول بجٹ آتا ہے تو اس میں ہاکی کے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے کہ یہ اتنا پیسہ ہاکی کو دیا جائے گا, تاکہ نہ رائٹ لیفٹ دیکھنا ہی بند کر دے. کیونکہ ایک بجٹ آئے گا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سال میں 5 ٹور ہیں, 4 ٹور ہیں, 3 ٹور ہے, اس کی یہ لاگت ہے. وہ آپ نے میرے شو میں, ہم نے آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے بھی ایک دفعہ شو کیا تھا, اس میں ڈسکشن کی تھی کہ جس طرح ہم نیشنل سپورٹس کو بچانے کے لیے یا اپنے ٹیلی ویژن کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر ایڈ کیا, تو اس طرح کا چھوٹا میئر لے کے ہم اپنے الیکٹریسٹی کے بل میں, اگر ہم نے پی ٹی وی کے لیے بجٹ رکھا ہے تو ہاکی کے لیے ہم اس میں گیس میں رکھ سکتے ہیں, ٹیلی فون میں رکھ سکتے ہیں. آپ ہر بندہ 35-40 روپے کیا پاکستان ہاکی کے لیے نہیں دے گا؟ دیکھیں میں رحمان بھی آپ کو بات بتاؤں, 35-40 آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, یہ 20 روپے بھی اگر ساری بلوں میں ڈال دیں گے نا, 20 روپے بھی ڈال دیں گے گیس کے بل میں یا بجلی کے بل میں, تو یہ 20 روپے سے بھی آپ کی نیشنل گیم چل جائے گی. بالکل ٹھیک بات. آپ کو اربوں روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. آپ بیسیکلی بات پتہ ہے کہ عرفان میں, کہ یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا, کوئی ٹھیک کرنا نہیں, یہ ٹھیک کرنے پہ آئے تو یہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھ لیں کہ آپ محسن نقوی صاحب جو ہیں, انہوں نے پچھلے کئی میں خیال میں 6-8-10 مہینے سال سے پہلے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا چاہا, تو ہاسپٹل ٹھیک ہو گئے. پھر انہوں نے اب گورنمنٹ نے کہا کہ کرکٹ کو ٹھیک کریں, اب وہ کرکٹ کی طرف آ گئے ہیں, اب وہ کرکٹ کو چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری چیز, انٹرسٹ لینے کی بات. ان کو دے دیں پھر. میں پتہ میں اصل میں آپ کو بات بتاؤں, میں یہ چاہتا ہوں ہاکی اس بندے کو دے دی جائے کہ جس کو فنڈ اکٹھا کرنے کی پرابلم نہ ہو. سمپل ایز دیٹ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کو ہی پریزیڈنٹ ہاکی کا بنا دیں, ان کا ایک فون جائے گا, ہر بندہ پیسہ لے کے پہنچ جائے گا. اچھا یہ ہاکی کے لیے ہماری نیشنل. اچھا ریان بھائی, آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ یہی جاننا چاہیں گے, جو عمران بھائی نے بات کی کہ اب اس میں بھی 2 ڈبیٹ آ جاتی ہے. ایک کہتا ہے جی کہ جس کو ہاکی آتی ہے وہی سنبھال سکتا ہے نا, جس کو نہیں آتی, جس طرح ابھی بکٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر آگے آپ کا روم بھی چھین لے گا. تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا حل میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اس کا حل صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بکٹی صاحب جیسا آئے, لیکن نیچے جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہاکی پلیئر نہ ہو.
اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیچے جو رانا مجاہد صاحب ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ مجھے تو تھوڑی ان کی اس پہ تھوڑا وہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آئے ہیں بیچارے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا مہینے ڈیڑھ بعد یہ فارغ ہو گئے تو لہٰذا بندہ مہینہ ڈیڑھ انجوائے بھی نہ کرے تو انجوائے تو کر رہے ہیں وہاں پہ گئے ہیں باقی اللہ خیر کرے آج پاکستان ٹیم جیتے ساری باتیں پھر چھپی جاتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور کوئی ایسا بندہ یا پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایسا آنا چاہیے کہ جس کی سے ہو جو ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب سے پیسے بھی مانگ لے اور یہ میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کو پراؤڈا سیریس طور پہ انویٹیشن کے طور پہ آنا چاہیے